السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 238 اور 239 کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم یہاں پر دیا ہے۔ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی حفاظت سے مراد ہے کہ ان کو وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات اور مستحبات کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تمام ارکان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ پیاری بہنوں، نماز کی حفاظت کے ساتھ تمام عبادات کی حفاظت بھی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ نماز کو اخلاص اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے طور پر آرام اور سکون سے ادا کرنا چاہیے، تو پھر یقیناً ایسی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ مسلم 254۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ استغفر اللہ۔ اور نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا ہوگا، اگر وہ پوری ہے تو بہتر، نہیں تو پروردگار فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نماز ہے، پھر اگر نفل نماز ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ نسائی 468۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص بہترین وضو کر کے ان کو وقت پر ادا کرتا ہے، ان کے رکوع اور سجود اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو معاف فرمائے گا، اور جو ایسے نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ سنن ابی داؤد 425۔ یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کا لفظ آیا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو، پچھلی آیات کو ہر آنے والی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے طلاق کی باتیں چل رہی تھی، ساتھ ہی نماز کا ذکر آ گئی ہے، تو ٹوٹلی ہی ڈیفرنٹ بات ہے۔ تو پیاری بہنوں، طلاق کے درمیان میں نماز کی بات اس لیے آئی ہے کہ آپس کے تعلقات میں بھی کبھی بھی نماز کو نہ بھولو، اور نمازوں میں بھی کس نماز کی فضیلت ہے؟ درمیانی نماز کی۔ صلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ ترمذی 2985۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ صحیح بخاری 293۔ ازدواجی زندگی کے احکامات اور طلاق کے احکامات کے درمیان نماز کی بحث بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نماز کی بحث کا مقصد مسلمانوں کے دل میں بندگی کا جامع تصور بٹھانا ہے کہ جیسے طلاق کے معاملات کا فیصلہ رب سے لینا ہے، ایسے ہی اپنی ساری زندگی میں رب سے رابطہ استوار رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا ہے، اور نماز اس کی غلامی کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے معاملے میں ہونے والی تلخیاں، پریشانیاں نماز کو متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے کیا فرمایا؟ نماز کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلاۃ،
نماز کے ذریعے سے انسان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو اخلاص اور عاجزی کے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے مومن ثابت قدمی سیکھتا ہے۔ نماز امن کے دور میں بھی انسان کو مہذب امن مومن بنا دیتی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، یعنی فرما بردار بن کے کھڑے ہو جو، خاموشی سے کھڑے ہو جو۔ خاموشی سے مراد ہے کہ دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی اور پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے ضرورت کے تحت بات کر لیتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 4534۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر۔ اب یہاں پہ کون سی بات آئی ہے؟ کس خوف کے لحاظ سے بات کی گئی ہے؟ اوپر کی آیت میں پنجگانہ نماز کی پابندی کی بات کی گئی ہے اور اچھی طرح سے ادا کرنا اور ان کے اوقات کی نگرانی کا حکم تھا۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے، کیونکہ پیاری بہنوں حالت جنگ میں کامل ادائیگی تو ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو سوار ہو یا پیدل ہو، جس طرح سے بھی ہو نماز کو ادا کرو، خواہ قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان کر کے فرماتے کہ اگر اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو چلتے پھرتے سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ پیاری بہنوں، ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، خوف اور جنگ تک میں معاف نہیں ہے۔ تو امن کی صورت میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس سے مراد ہے کہ آپ نماز پڑھو جو ذکر کی بہترین صورت ہے، یعنی جب امن کی حالت میں ہو تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، اور اس میں ذکر کی بھی ہر قسم شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا، تمہیں سرمایہ ایمان عطا فرمایا اور وہ باتیں سکھائیں جو تمہارے لیے دنیا اور جہان دونوں میں مفید ہے۔ اسی طرح تمہارا بھی فرض ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو باقاعدہ نماز پڑھو۔ یاد رکھو، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں ہی فرض ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ماضی کی جہالت کی طرف، کہ جیسے تم نہیں جانتے تھے لیکن دیکھو تم پہلے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو دین سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔